نہ کی وہ وادی آج بھی اس کہانی کو، اس یاد کو تازہ کر رہی۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی زی زرہ میں چھوڑ آؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے۔ ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب کا منزلہ وہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس اضغاث احلام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو۔ لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القاء کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی، اتنا بڑا ایثار۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا، اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جائے یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے۔ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دے۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے، سسکیاں، آنکھیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا۔ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا۔ یہ بیٹا، اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟
تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے. کہا اچھا. کہا ہاں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر. ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے. جب وادی منع میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کناں ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے. کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے. یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے تیور نہیں بدلتے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا دل آویز جواب سنیے. بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی. بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا. بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا. گردن رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا. بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا. لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا. باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. جواب کیا آیا؟ یا آباتے، اے میرے ابو. ذرا دیکھیے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے. چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں. لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا؟ یا آباتے، اے میرے باپ. اللہ اکبر. تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو. یا آبا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہاں ذبح کر لیجیے. ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی. باپ کہتا یا آبا، یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہاں مجھے ذبح کر لیجیے. یا آبا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجیے. لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجیے. ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا، بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا. یا آبا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجیے. رہی بات میری گردن پہ چھری چلے گی، وطن تو تڑپے گا، لیکن ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دیکھا ہوگا. اگر رب کے حکم کی تعلیل میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور اصرار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے، اس بات پہ راضی ہو گئے فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں. باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. فلما اسلم، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام. الاسلام گردن آتن، اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا،
اپنی مرضی چھوڑ دینا۔ فلما اسلما، جب دونوں نے گردنیں رکھ دی، دونوں نے اس جو ہے وہ یہ طے کر لیا، باپ نے ذبح کرنے کا طے کر لیا، بیٹا نے ذبح ہونے کا طے کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر دو قول ہیں، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کریں، بیٹے کا منموہنا چہرہ سامنے نہ ہو، ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کوئی بیٹا معمولی تو نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کے اجالے چمک رہے، تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا، طَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، الٹا نہیں لٹایا۔ تو طَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا معنی کیا ہوا؟ جس طرح ہم آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں۔ کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا۔ اللہ اکبر! بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لے، شدت کی درد ہوگی، کہیں تڑپ نہ جاؤں، اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو۔ تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چکڑا تھا، لیکن جوہی چھری پکڑ کے باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا، بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے۔ کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجیے۔ بیٹا کیوں اتاروں، خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو۔ ابا جان میری رسیاں اتار دیجیے، کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجیے رسیاں، نہیں تڑپوں۔ اللہ اکبر! رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا۔ منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہے، آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے حورے علمال اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے۔ کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دے۔ لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے رکوع اور اپنے سجود لاؤ، اور میرے بندے کے اس جذبہ ایثار کے مقابلے میں رکھو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اپنے نونہال بیٹے کو فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، پہ راضی ہو گیا، منا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، زمین تھرانے لگی، عرش کانپنے لگا، وادی پہ راشا تاری ہے، سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہے، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو۔ پھر ہاتھوں میں چھری پکڑ کے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور نونہال لیٹا ہے، اور پیشانی موڑ کر کے، گردن موڑ کر کے پیشانی زمین پہ لگائی، اور تنی ہوئی رگوں پر حضرت خلیل اللہ نے جب چھری پکڑ کے چھری کو پوری ہمت کے ساتھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنبش دی، چھری تو جنبش کرتی ہے لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا، چھری کو زمین پہ مارا، زمین میں تنس جاتی ہے، لینا پکتا یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں، تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اسی کا حکم میرے نام بھی ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ اس سے راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا نکلنے کا، میں نے تو چھری چلائی، اب کیا کروں، چھری نے کام نہیں کیا، شکر ہوا بیٹا بچ گیا، لیکن نہیں، خلیل سمجھے شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوئی تو رب نے چھری کو روک دیا، چھری کو پھر پتھر پہ رگڑا، تیز کیا، اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل خوش ہو گئے، کتنا مشکل کام تھا، بیٹے کو ذبح کرنا، میں کر دیا۔ جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کہا، دیکھا کیا کہ منظر بدلا ہوا تھا، بیٹا سمجھ کے جسے ذبح کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا۔
اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. بے فاختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ادھر سے آواز آئی جس سے پہاڑ کی وادی بولنے لگی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کرتے کہا. وَنَادَيْنَاهُ. سب مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے واو حالیہ ہے, یہ طلباء جانتے. اس حال میں ہم نے ندا دی. حال کیا تھا کہ دمبا ذبح پڑا ہوا تھا, حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے, جبریل پاس کھڑے تھے. جبریل کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دمبا وہ لے کے آئے ہیں, اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے, جبریل لے کے دمبا کھڑے ہیں. تو یہ یقین تو تھا, لیکن مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی وحی اترنے لگی, اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ. کس حال میں جب دمبا ذبح پڑا تھا, اسماعیل خوشکن مسکرا رہے تھے, خوبصورت ہنسی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور حضرت جبریل بھی مسکرا رہے تھے. تو اس حال میں ہم نے ندا دی. ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی, کیونکہ وہ حالیہ ہے. لیکن ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی. ٹھنڈ تب پڑی جب کنز الایمان کھولا. تو میرے امام نے اس کا جو ترجمہ کیا آپ شش کر اٹھیں گے. سب نے کہا اس حال میں ہم ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. لیکن اعلیٰ حضرت جس نے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. پھر کیا معلوم ہوگا کہ جب ہم نے آواز دی یقین پر پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا, لیکن جب وادی وحی کے اجالوں سے چمکنے لگی اور ہر سمت وحی کا نور پھیل گیا, پھر کیا حال ہوا حضرت خلیل کا. اے مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھائے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے. ہم آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا, بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا, تو نے امتحان میں 100 نمبر لے لیے, سرخرب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یہ تماشائے لبر پام تو نہیں تھا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت کے طور پہ باقی رکھا. سلام علی ابراہیم. ابراہیم تیرے اوپر سلام. آج اسی منصب پہ, اسی قربان گاہ پہ 40 لاکھ حجاج کرام قربانیاں پیش کرتی. کوئی 2 قربانیاں, کوئی 5 قربانیاں, بعض 100 اونٹ پیش کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. صدیاں گزر گئی. یہ تو صرف منا کی قربان گاہ ہے. پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے مسلمان اس دن جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. عید کے دن قریب آتے ہیں تو میں گزرتا ہوں سڑکوں, بازاروں اور گلیوں سے, ہر سمت لوگ موٹے خاصے جانور لیے پھنسے ہوتے ہیں. اور سڑکوں کے اوپر جانور میں بدے جو ہیں وہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی زبان سے بھی یہ جملے نکلتے ہیں سلام علی کرتا ہے. لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو, جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تقریر بھی نہیں کر سکتے, تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. شمس و قمر کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو پوچھتے ہو, اچھا یہ چاند, یہ ستارے رب ہے. تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے. مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے, رب ڈوبا ہوا ہو, تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہوگا. تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ ان کے شعور کا امتحان تھا, اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے. پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. پھر بت کدا ٹوٹتا ہے, نمرود کا دربار سجتا ہے, اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا. جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا, جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا, دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے.
پھر جو خطبہ دیا، اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا، تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے بیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، تو آواز دی، او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ آیا، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا